علیکم اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. میں ہوں زرار کھڑو, میرے ساتھ ہے مصطفی اللہ خان اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہزیب جلانی. اور آج کچھ گھنٹوں کی بات ہے کہ وہی ہوا جو ہم کئی ہفتوں سے سوچ رہے تھے کہ ہونے والا ہے. اور میں رمضان مبارک کے چاند کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں پنجاب کے صوبائی انتخابات کے بارے میں, جو جیسے ہم سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت اور شاید آئین کے تحت 30 اپریل کو ہونے تھے. لیکن ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی کافی ملاقاتیں ہوئیں وزارت خزانہ سے, وزارت دفاع سے, منسٹری آف انٹیریئر سے, چیف آف سیکرٹری پنجاب سے, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے. 20 مارچ 21 مارچ 22 مارچ 3 دن ملاقاتیں ان کی چلی اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 30 اپریل کو honestly, justly, fairly and in a peaceful manner and in accordance with the constitution and law انتخابات نہیں ہو سکتے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب الیکشن پنجاب کے الیکشنز 8 اکتوبر 2023 کو ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ وہی وقت ہے جب کم و بیش میرا خیال ہے آگے پیچھے عام انتخابات بھی ہونے ہیں. لیکن عام انتخابات کی ابھی تک کسی نے بات نہیں کی, نہ ہی کوئی ڈیٹ ہوئی ہے. ہاں, آج رانا ثناء اللہ صاحب نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس میں کچھ باتیں میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ سن لیں, کیونکہ اب یہ جو فیصلہ آیا ہے تو ان کی باتوں کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. سن لیجیے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں درج ہے اس طریقے سے جو ہے وہ الیکشن ہو, اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ اکٹھے ہوں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوں, وہ فری ہوں, وہ فیئر ہوں, اور وہ الیکشن جو ہے وہ ملک میں استحکام لائیں, سیاسی استحکام لائیں, نہ کہ وہ ایک نئے بحران کا جو ہے وہ پیش خیمہ بنے. اگر وہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہونے کے بعد کوئی جماعت جو ہے وہ جناب اسپیکر حکومت فارم کر لیتی ہے, کیا پھر پنجاب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے ڈکٹیٹ نہیں کرے گا؟ اگر ہم اس رائے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس طرح کا الیکشن جو ہے یہ اس ملک میں افراتفری لائے گا, اس ملک میں جو ہے وہ انارکی لائے گا, اس ملک میں عدم استحکام لائے گا, تو کیا یہ رائے جو ہے یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر غور فرما سکیں؟ لیکن ظاہر غور تو میرا خیال ہے کہ کسی سپریم کورٹ نے تو بالکل ہی نہیں کیا تھا, ابھی تک تو کسی نے غور نہیں فرمایا. اچھا, سپریم کورٹ کی بات ہوئی تو آج کی ہی بات ہے, آج بہت کچھ ہوا ہے. آج ہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی باڈی ہے اور ان کو حفاظت بھی دی جائے گی, لیکن اگر کوئی بدنیتی ہوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہولڈ کرنے میں تو پھر سپریم کورٹ اس میں انٹروین ہی کرے گی. ابھی لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی سمن کرے گی. اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن بھی کر رہے ہیں زیغم خان اور اسد رحیم صاحب, کیونکہ یہاں پر ایک سیاسی پہلو بھی ہے اور ایک قانونی اور آئینی پہلو بھی ہے. لیکن اس سے پہلے بات کرنے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا, اس لیے کہ اسد رحیم اور زیغم خان کی موجودگی میں کیا بات کروں گا, لہٰذا میں پہلے اپنی بھڑاس نکال لیتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی, بلکہ ایک طرح سے انہوں نے سپریم کورٹ کو کہا ہے کہ حضور کچھ وزڈم سے کام لیجئے, جیسے کہ سپریم کورٹ آپ کو پتہ ہے کہاں وزڈم سے کام لیتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر پنجاب میں اس وقت الیکشن ہو گئے تو پھر جو عام انتخابات ہوں گے تو پھر وفاقی جو الیکشن ہوں گے تو پنجاب کی حکومت اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے اور ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے. بادی نظر میں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن فرض کریں کہ خان صاحب پنجاب اسمبلی نہ توڑتے اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی نہ توڑتے اور یہ اسمبلیاں اکتوبر تک چلتی ہیں, تو اکتوبر میں جو الیکشن ہوتے اس میں کیا وہ بحران سے پاک ہوتے, اس کے نتائج کیا سب لوگ تسلیم کر لیتے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ دلیل میری سمجھ میں نہیں آئی. اچھا, اس میں تو بہت, چونکہ ظاہر وقت کم ہے تو ہم رانا صلی اللہ کی پوری تقریر تو پیش نہیں کر سکتے, لیکن رانا صلی اللہ نے بڑے انٹرسٹنگ دلائل دیے کہ الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ 2007 کے جو الیکشن تھے وہ بی بی کی شہادت کے سبب 5 مہینے ڈیلے ہوئے, یقیناً ہوئے.
5 مہینے ایک تو نہیں ہوئے. بی بی کی شہادت ہوئی 27 دسمبر کو, وہ فروری میں ہوئے تھے. 2 مہینے. اچھا, اس وقت خدا نہ خواستہ کس کی شہادت ہو گئی ہے, آپ یہ دلیل کس حوالے سے پیش کر رہے ہیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. پھر رانا صاحب کہتے ہیں کہ کے پی اسمبلی 2007 میں پہلے توڑ دی گئی مگر الیکشن اس کے دوسری اسمبلیوں کے ساتھ ہوئے. یہاں ریکارڈ کی درستی میں کر دوں کہ کے پی اسمبلی مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے تب توڑی گئی تھی جب پرویز مشرف کو دوسری بار صدر منتخب کر لیا گیا تھا اور سب سے آخر میں توڑی گئی تھی. مجھے نہیں پتا یہ ریفرنس رانا صاحب کو کہاں سے ملا. پھر رانا صاحب نے ایک اور جسٹیفیکیشن پیش کی الیکشن آگے کرنے کی کہ 1988 کے دوران ملک میں سیلاب کے سبب 5-6 ماہ بعد الیکشن آگے بڑھا دیے گئے تھے. اچھا, میرے یادداشت ساتھ نہیں دے رہی کہ واقعی ایسا ہوا تھا یا نہیں. فرض کریں ایسا ہوا تھا, اس وقت کیا پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں گھٹنے گھٹنے پانی کھڑا ہوا ہے, فصلیں ڈوبی ہوئی ہیں, اسے پانی کو خشک ہونے میں جون لگ جائے گا؟ تو یہ دلیل بھی میری سمجھ میں نہیں آئی ہے. اچھا, پھر بڑی ویل آرکسٹریٹڈ اور بہت ہی پیاری قسم کی موو ہے. پہلے جو ہے جب اپریل میں 2022 میں یہ لوگ ورثر اقتدار آئے تو الیکشن کمیشن نے یہ کہا جی کہ ہمیں 4 مہینے لگ جائیں گے کم از کم تیاری میں, تو ہم اکتوبر 2022 اکتوبر میں الیکشن کروا سکتے ہیں, اور آج ہے مارچ 2023. پھر اسی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ کہا سپریم کورٹ کے سامنے ابھی حال ہی میں, وہ جو سی سی پی او ڈوگر کا مقدمہ تھا, کہ ہم کیا کریں, ہمیں نہ وزارت خزانہ پیسے دے رہی ہے, نہ لا اینڈ آرڈر والے ہم سے تعاون کر رہے ہیں, نہ جوڈیشری پریزائڈنگ آفیسر دے رہی ہے, تو ہم کہاں سے لائیں. ماحول اس وقت تو ماحول اس وقت جو ہے وہ مطلب سپریم کورٹ بے بس تھا, اور ہمیں ہمدردی ہو رہی تھی کہ یار یہ کس طرح کے لوگ ہیں سپریم کورٹ سے تعاون نہیں کر رہے. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جی 90 دن میں یا جو قریب ترین جو ڈیٹ ہے نیئرسٹ منیمم جو ہے اس میں کرا دیا جائے. اور یہی الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر ہوا کہ جی ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے, حکومت کا کہنا تھا تو نئی مردم شماری کے بغیر کہاں سے ہوگا, حلقہ بندیاں ہوگی تو اس میں ٹائم لگے گا. یہ ڈیجیٹل مردم شماری بھی 30 اپریل تک وہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو جائے گی. 3 دن پہلے فوجی قیادت اور سویلین قیادت نے فیصلہ کیا, آج ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں کہ جی یہ الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. آئین کچھ کہتا رہے, سپریم کورٹ کچھ کہتا رہے, ملک کے عظیم تر قومی مفاد میں یہ آرکسٹریٹڈ فیصلہ ہوا ہے. بالکل. شاہزیب, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس سے پہلے کہ میں اسد رحیم سے قانونی پوائنٹ پوچھوں؟ جی ہمارے جو دونوں میں ہیں زیغم اور اسد, میرا بیسکلی ان کے لیے ہی سوال ہے. اور جیسے بوسط نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا تھا کافی عرصے سے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ پروونشل اسمبلی کے الیکشن پہلے ہوں, نیشنل بعد میں ہوں. اس کی انہوں نے کئی تعویلیں پیش کی جو ہم جانتے ہیں. آج بھی رانا ثنا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارا الیکشن ایک ٹائم پہ ہونا چاہیے. میرا سوال زیغم صاحب کے لیے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ابھی اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے اکتوبر تک, اور یہ بھی جو ڈیٹ آئی ہے 8 اکتوبر کی, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کشمیر زلزلے کی ڈیٹ ہے, اور بڑی تباہی آئی تھی. یہ بھی ایک پتہ نہیں, اب یہ 8 کی انہوں نے جو ڈیٹ دے دی ہے, یہ ایک طرح سے شاید نیشنل الیکشن کی بھی ڈیٹ دے دی ہے انہوں نے. تو زیغم صاحب کے لیے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہے. میں ابھی لطیف کھوسا صاحب کو سن رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیا کر دیا ہے, یہ تو آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں. تو ایک تو میں اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن اور جو ہے کولیشن گورنمنٹ کی وہ جاننا چاہ رہا ہوں. اسد رحیم صاحب کے ساتھ یہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اب یہ جو نگراں حکومتیں ہیں, اسپیشلی جو پنجاب کی ہے جو خاصی متنازع ہے, پارٹیزن ہے, ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا؟ کیونکہ یہ تو 90 ڈیز کے لیے آئے تھے, تو کیا اب یہ 6 مہینے 7 مہینے رہیں گے؟ اگر اس سے ہم تھوڑا سا کلیئرٹی آ جائے گی تو پھر ہم گفتگو کو پہلا سوال آپ کا زیغم سے ہے, تو زیغم صاحب آپ نے سوال سنا ہے. جی, پیپلز پارٹی نے اگر یہ کہا ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو چلے میری تھوڑی سی تو تسلی ہوئی. آپ یہ دیکھیے
کہ یہ جو فیصلہ ہے آئین کی جس طرح تشریح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تشریح تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے، لیکن الیکشن کمیشن اور ایگزیکٹو جس طرح سے کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریٹنگ یونٹس کے پاس جو ایک بہت ہی اہم اختیار ہے آئین نے دیا ہے کہ صوبے اپنی حکومتوں کو توڑ سکتے ہیں، یعنی وزیر اعلیٰ اپنی حکومت کو توڑ سکتا ہے، اپنی اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق حاصل نہیں رہا۔ اب اگر وزیر اعلیٰ اسمبلی کو توڑے گا تو پہلے وہ کوارڈینیٹ کرے گا وزیر اعظم صاحب سے، اس سے پوچھے گا کہ حضور آپ کا کیا مزاج ہے، آپ کب اسمبلی توڑیں گے تاکہ میں آپ کے ساتھ اسمبلی توڑوں، ورنہ وہ اسمبلی نہیں توڑ سکے گا۔ اگر اسمبلی توڑے گا تو مارا جائے گا کیونکہ اس کو الیکشن نہیں ملیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا، بی این پی مینگل کا اور دوسری ایسی جماعتیں جو خود کو نیشنلسٹ کہلاتی ہیں، میں اس میں ایم کیو ایم کو بھی ساتھ گردانوں گا، ان کا اس پر خاموش رہنا ایک بہت افسوسناک بات ہے۔ اس کے فیڈریشن کے لیے بھی بہت سنگین مضمرات ہیں جو آگے چل کر سامنے آئیں گے۔ پولیٹیکل لحاظ سے آپ اس کو دیکھیے، ہمیں معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ انتہائی نامقبولیت اس وقت کی اس حکومت کی، ایک سروے کے بعد دوسرا سروے ہمیں یہ ظاہر کر رہا ہے، بائی الیکشنز ہمیں یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وجہ سب سے بڑی معیشت ہے۔ یہ الیکشن جو ہونے جا رہے تھے یہ اسحاق ڈار ورسز عمران خان ہونے جا رہے تھے۔ واہ، اسحاق ڈار کا تو یہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، بہت خوب ہے، اس کو ہلانے کو تیار نہیں ہے، اور واحد حل ان کو یہ نظر آ رہا ہے اس وقت کہ عمران خان کو نکالا جائے، خاموش کیا جائے، بند کیا جائے، پارٹی پہ پابندی لگائی جائے، کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے کہ مد مقابل ہمارا حریف یہاں نہ رہے۔ نہ تو اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز خود جس طرح کے انٹرنل امپلوئن سے گزر رہی ہے، میری رائے میں مسلم لیگ نواز اس طرح کے مسائل، اس طرح کے زوال، اس طرح کے اندرونی خلفشار کا شکار ہے جس طرح کے مسائل پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 کے بعد سے فیس کیے تھے، اور ایکسٹرنل کنڈیشنز بھی اس طرح سے ملتی جلتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تھی تو آپ کو پتہ ہے اس نے بھی ایک بہت بڑا ایک فائنانشیل کرائسس فیس کیا تھا، اگرچہ اس کی زیادہ وجوہات باہر تھی، ایک بین الاقوامی کرائسس تھا جو پاکستان پر بھی آ کر پڑا تھا، اور پرویز مشرف بھی جاتے جاتے ایک بہت بڑا مسئلہ چھوڑ کر گئے تھے، جو انہوں نے نوٹس جو ہیں چھاپے تھے، جس طرح کے انفلیشن کا طوفان وہ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہاں پہ بہت سی وجوہات وہی ہیں جو پیپلز پارٹی کی تھی، بہت سی وجوہات یہاں مختلف بھی ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز بجائے اس کے کہ اپنا گھر ٹھیک کرے، تیار کرے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کا سب سے برا جس پر اثر پڑے گا وہ خود مسلم لیگ نواز ہوگی۔ مسلم لیگ نواز وہی کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو عمران خان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کہ اپنے مد مقابل اپوزیشن کا رگڑا لگایا جائے، اس کو اتنا تنگ کر دیا جائے، اس کو اتنا ہلا دیا جائے کہ بس ہم رہ جائیں۔ لیکن حالات اس وقت سے، وہ حالات جو عمران خان کے تھے اس سے زیادہ خراب حالات مسلم لیگ نواز فیس کر رہی ہے۔ بہت خوب زیغم صاحب، مطلب ہائیبرڈ کہندی میں آپ بھی ہائیبرڈ ہوں۔ ہاں اچھا اسد، اب شاہزیب نے بھی آپ سے سوال پوچھا تھا، اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا شاہزیب، اگر آپ اجازت دیں، کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے؟ جی اسد، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے؟ بالکل سن لیا تھا، یہ 100% کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یہ عدالت علماء کے فیصلے کی واضح توہین ہے۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انتخابات ہماری پارلیمانی جمہوریت کے ایک کارنر سٹون ہے، تو یہ قرار عدالت علماء نے دیا تھا۔ اور دیکھیں، اگر آپ شاید پہلے دن یہی بات کرتے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی کنسسٹنسی ہوتی، لیکن عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو سامنے لے کے چلتے ہوئے آپ نے گورنر سے بات کی، گورنر خیبر پختونخوا سے مشاورت کی، گورنر پنجاب سے بات کی، اس میں ڈیٹس کا آپ نے باقاعدہ اعلان کیا۔ اس کے بعد اس طرح اسی الیکشن اسکیجول کو وڈرا کرنا اور 3 شکوں کا حوالہ دینا، وہ بھی واضح طور پہ غیر قانونی تھا۔ تو میں تکنیکیوں میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن کیونکہ انہوں نے خود حوالہ دیا ہے اپنے آرڈر میں آرٹیکل 2018 آئین کا، آرٹیکل 2018(3) کا، اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 58 اور سیکشن 8C،
کوئی بھی چاہے اس کا قانون سے تعلق ہو, قانون کا طالب علم ہو, کوئی شہری ہو, ان پروویژنز کو پڑھتے ہوئے یہ بھی چیز نمایاں ہو جاتی ہے کہ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے کوئی اختیار نہیں ہے. بلکہ یہ مجھے تو بہت ہی عجیب اور ایک آئرونک قسم کی بات لگ رہی تھی, جن قوانین کا انہوں نے اپنا اس آرڈر میں حوالہ دیا ہے یہ وہی قوانین ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فرض ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرائے, اور جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں وہ ہیں کنڈکٹ اینڈ آرگنائز. تو یہی بات عدالت عالیہ لاہور نے کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, جو جسٹس جواد حسن صاحب کا شروع والا فیصلہ تھا کہ اگر گورنر صاحب ہاتھ کھڑے بھی کر دیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مرکزی کردار ہے, اور اس مرکزی کردار کو عدالت عظمیٰ نے ایک طرح سے اپہولڈ کیا. وسط صاحب نے بہت خوبصورتی سے سارا ہمیں بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانیے میں کتنے بڑے بڑے تضاد تھے, لیکن اس میں ایک اور بھی جو سوالی نشان اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا مالی وجوہات تھے جن کی وجہ سے آپ یہ انتخابات تاخیر کر رہے ہیں؟ کیا انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے؟ کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے تو کسی نے یہ سوال نہیں کیا تھا, نہ 2008 میں نہ 2013 میں, جب بد امنی کی جو صورتحال تھی وہ اس سے بہت زیادہ بدتر تھی. کیا سیلاب آیا؟ کیا خدا نہ خواستہ کسی مرکزی رہبر کی شہادت ہوئی ہے؟ تو جب آپ اپنے وجوہات میں بھی کوئی ایک کنسسٹنسی نہیں دکھا سکتے تو اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے, یا اس سے زیادہ کیا واضح کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کا سب بدنیتی کی بنیاد پہ آپ اس ڈھانچے کو کھڑا کر رہے ہیں. ابھی بھی آئین کا جو آرٹیکل 2044 میں آرٹیکل 224 میں جو کمانڈ ہے وہ واضح ہے. صوبائی سطح پہ جب آپ اسمبلی کی تحلیل کر دیتے ہیں تو اس میں صرف اور صرف 90 دن میں انتخابات ہو سکتے ہیں. ہاں, وفاقی سطح پہ پھر بھی کوئی کچھ نہ کچھ گنجائش ہے, چاہے وہ ایمرجنسی کے حوالے سے ہو, چاہے وہ قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کے حوالے سے ہو. صوبائی سطح پہ کوئی نام نشان اس چیز کا ہے ہی نہیں. آپ کو ہر حال میں 90 دن میں یہ انتخابات کرنے ہیں, ہر حال میں کرانے. اسد سوری ٹو کٹ یو, ہمیں ایک وقفہ لینا ہے کہ مجھے سمجھ آیا ساری باتوں سے کہ 2 نمبری بھی 2 نمبر انداز میں کی ہے. یار 2 نمبری بڑی ایمانداری سے ہوتی ہے, یہ 2 نمبری 2 نمبری بھی نہیں ہے. 2 نمبر کاروبار بہت ایمانداری سے ہوتا ہے. وقفہ لے لیں. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اس اعلامیے کی کہ الیکشن جو ہونا تھا پنجاب کا 30 اپریل کو وہ اب اکتوبر میں ہوگا, 8 اکتوبر کو ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد رحیم اور زیغم خان. اسد, ابھی آپ بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ بالکل نظر آتا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے, توہین عدالت ہے, کیونکہ عدالت نے بہت واضح کیا تھا کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے اپنے مقررہ مدت میں. یہ بتائیے گا کہ اگر کنٹیمپٹ ہوتا ہے, ویسے تو ہم کل دیکھیں گے کہ ہوتا کیا ہے, عدالت کیا اختیار کرتی ہے راستہ, لیکن اگر کنٹیمپٹ کی طرف جاتا ہے تو کون کرے گا, مطلب کس کے خلاف ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے 5 ارکان ہیں, کیا ان 5 کے خلاف ہوگا, گورنمنٹ کے خلاف ہوگا, یا ان سارے ڈپارٹمنٹس کے خلاف ہوگا جنہوں نے کہا کہ جی پریکٹیکلی یہ ابھی پاسبل نہیں ہے؟ جی بہت اچھا سوال ہے سر, لیکن کیونکہ کنٹیمپٹ کا جو پہلا اصول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کنٹیمپٹ از بٹوین کورٹ اینڈ کنٹیمپٹر, یعنی وہ آدمی جو کہ توہین کر رہا ہے, توہین کا معاملہ اس کے اور عدالت کے بیچ ہے. اگر آپ بحیثیت ایک ادارہ اس طرح کر رہے ہیں, اور یقیناً آپ کو بحیثیت ایک ادارہ ہی آپ کو احکامات جاری کیے گئے تھے اس عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان پر ہی توہین کا یہ چارج لگے گا اگر وہ اسی راستے پہ رہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو آپ کا سوال تھا جنائی صاحب, اس پہ بھی وہی جواب بنتا ہے کہ عبوری حکومت کا بھی کیا اختیار. الیکشن ایکٹ 2017 میں تمام قانون سازوں نے سر جوڑ کے یہ کہا کہ 90 کی دہائی کا جو ایک سلسلہ تھا جس میں عبوری حکومت عموماً آپ کی جو سب سے نظریاتی مخالف ہوتی تھی, چاہے وہ غلام خان صاحب کے وقت ہوں, میاں صاحب کے خلاف, یا ہم نے دیکھا بعد میں کہ فاروق لغاری صاحب کی سپرویژن میں ایک وہ احتساب کرنے والی عبوری حکومت آئی تھی 96 والی. تو ان تجربوں سے بچتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 لایا گیا
کہ اس میں عبوری حکومت کے جو اختیارات ہیں محدود سے محدود کیے جائیں اور اپنی مدت سے وہ ایک دن بڑھ کر کام نہیں لے سکتے. تو یہ اب اس پہ جو اگلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ کس طرح بالکل ایک آئینی ایک خلا پیدا کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صوبائی عبوری حکومتیں اس میں ایکٹیو رہیں گی. تو جو آپ نے کچھ نہ کچھ اپنا ایک پارلیمانی نظام 2008 کے بعد سے بحال کر دیا تھا, آپ اب اس میں بھی دراڑیں ڈال رہے ہیں اور یہ ہمارے جمہوری نظام کے لیے بے تحاشا نقصان دہ ہوگا. ووٹ کو عزت دو. اچھا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہی دلائل جو حکومت دے رہی ہے الیکشن آگے بڑھانے کے لیے, فرض کریں آج عمران خان وزیر اعظم ہوتے اور بین ہی وہ یہی دلائل دیتے, تو پی ڈی ایم کا کیا رد عمل ہوتا؟ دیکھیں جناب, ایران اور عراق کی جنگ کے دوران بھی ایک الیکشن پوسٹ پون نہیں ہوا ایران میں. دیکھیں جناب, ہندوستان میں پچھلے 75 سال میں کیا کیا نہیں ہوا, لیکن کبھی الیکشن یہ پی ڈی ایم کے دلائل ہوتے, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ اس سیٹ پہ ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس دور میں ہوا ہے, اس جماعت کے دور میں جس نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو. تو زیغم خان, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب تو بڑا زبردست راستہ کھل گیا ہے. بہت لوگ ایک فریق نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے کہ جتھوں کے ذریعے آپ تاریخیں بدلوا سکتے ہیں عدلیہ کے لیے ناگفتہ بے حالات پیدا کر کے. دوسرے فریق نے یہ انٹروڈیوس کروا دیا ہے کہ آپ منمانی کر کے آئین کے ساتھ باکسنگ کر سکتے ہیں اور اس کے چہرے پہ جو ہے لگاتار مکے برسا سکتے ہیں. یہ ایک شاندار دو نظیریں آپ کے سامنے آ گئی ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جو ہماری پولیٹیکل ڈس فنکشنلٹی ہے اس کے پیچھے جو بہت بڑی وجہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے ہاں جو رولز آف دا گیمز ہیں اس کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا, جو 1947 سے شروع ہوئے آج تک چل رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا, کانسٹیٹیوشن پر بھی صرف 5 سال جو ہے پیورلی ایک نان ہائبرڈ سسٹم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور کا تھا, اگرچہ انہوں نے بھی ایک سنگل پارٹی ہیجمنی, ایک سنگل پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم کرنے کی بڑی کوشش کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئین کے ساتھ جو نارمز بنانے چاہیے, کیونکہ رولز آف دا گیم میں ایک تو لکھے ہوئے قوانین ہوتے ہیں, آئین اور قانون ہوتے ہیں, دوسرے نارمز ہوتے ہیں کہ کیسے سیاسی جماعتیں اور کیسے پلیئرز بیہیو کریں گے. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ 2006 میں ایک کوشش ہوئی, چارٹر آف ڈیموکریسی بنا, اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ مکاؤ ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بنانے والے بھی وہ بھی تمام رولز آف دا گیم سے مکر گئے ہیں. وہ جو آئین بنانے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے آئین بنایا, اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہم نے مل کر آئین کو ایک نئی روح بخشی 18ویں ترمیم کے ذریعے سے, وہ بھی آئین کو اب ماننے سے انکاری ہیں اور اپنے مفادات کے پیچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسد صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بتایا کہ اس فیصلے میں کیا سکم ہے. میں تو خود شہری کے طور پر بھی پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ایک طرف دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آرٹیکل 220 جو ہے وہ ہمیں اختیار دیتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو ہمارے حکم پر چلے اور ہمارا حکم مانے الیکشن کے بارے میں. پھر اس کے بعد سارے ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگ کے حوالے پورے کا پورے 10 صفحے جو ہیں وہ میٹنگ سے بھرے ہوئے ہیں. آپ کا کام ان سے حکم منوانا ہے, اور جیسے انہوں نے بتایا آئین میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. آئین میں یہ تو بتایا گیا آرٹیکل 224 میں کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے بعد ہوں گے, یہ تو کہیں بھی نہیں بتایا گیا کہ 90 دن سے آگے کیسے لے جا سکتے ہیں. جی اچھا, سوری زیغم صاحب, سوری کٹ کلامی کی ضرورت, ہمیں بار بار بولا جا رہا ہے کہ وقفہ لینا ہے, تو وقفہ لے لیتے ہیں, پھر وہاں سے ہی آپ کی گفتگو. ویلکم بیک. جی سے بریک سے پہلے ابھی وسط آپ کہہ رہے تھے کہ اگر اس وقت عمران خان کی حکومت ہوتی اور ایسا کیا گیا ہوتا تو کیا ریاکشن آتا. اچھا, اب ظاہر ہے کہ وہ تو ہمیں نہیں پتا, ہمیں پتا ہے لیکن ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن میں کچھ دلائل پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو پی ڈی ایم کے سپورٹرز, اور بلکہ پی ڈی ایم کیا, پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹرز, کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاموشی ہی ہے اب تک, اگر کوئی بیان آیا تو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. وہ یہ ہے, اور یہ میں آپ سے بھی پوچھوں گا زیغم صاحب اور اسد آپ سے بھی, کہ یار وہ دوسرا بندہ کون سا رولز آف دا گیم پہ چلتا ہے, تو کیا صرف ہمیں ہی رولز آف دا گیم پہ چلنا چاہیے؟ ایک آرگیومنٹ یہ دی جا رہی ہے, اور دوسری آرگیومنٹ, کیونکہ جہاں تک میری ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی اپریل میں
قاسم سوری نے کرنے کی کوشش کی وہ غیر آئینی تھا اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا. یہ بھی غیر آئینی ہے, اس کا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. آپ اس کو اگر کنڈیم کرتے ہیں تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, اس میں کوئی میری نظر میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ ہے آپ دونوں سے کہ اگر دوسرا فریق اکارڈنگ ٹو سپورٹرز رولز آف دا گیم کو نہیں مانتا تو کیا ایسی حرکتیں جائز ہیں؟ سیکنڈ کہ اگر قاسم سوری کو کوئی ایکشن کے خلاف کوئی ایکشن کی گیا ہوتا یا سزا ملی ہوتی تو کیا وہ ایک پریسیڈنٹ ہوتا جس سے شاید آپ اس وقت پیچھے ہٹ گئے ہوتے ایسے کام کرنے سے؟ زیغم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے جو ہائپوتھیٹیکل ایک فرضی ایک سچویشن بتائی ہے وہ بہت ہی اہم ہے. دیکھیں کھیل میں تو دونوں طرف کی جو سائیڈز ہیں, جو دونوں طرف کے کھلاڑی ہیں, انہیں رولز پہ چلنا پڑتا ہے تبھی کھیل ہوتی ہے. اگر ایک سائیڈ رولز پہ چل رہی ہو اور دوسری سائیڈ رولز پہ نہ چل رہی ہو تو یا تو کھیل نہیں ہوتا یا پھر دونوں رولز پر نہیں چلتے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس رول بیسڈ آرڈر جو ڈیموکریسی تھی انہوں نے پہلے فلاؤٹ کیا. نامز کو سب سے پہلے انہوں نے بریک کیا, ہائبرڈ سسٹم کے اندر گئے, دوبارہ سے سنگل پارٹی ہیجمنی بنانے کی کوشش کی, اپوزیشن کا رگڑا لگایا, پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں انہوں نے آئین کو بھی توڑا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. اس وقت بھی آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کے خلاف بات کر رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ یہ خطرناک ہے, غلط ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور آج جب دوسری سائڈ سے یہ کام ہو رہا ہے تو ہم بھی اس کے خلاف ہیں. اور اگر اس سسٹم کو اس بات کو چینج ہونی ہے تو دونوں سائڈز کو اکٹھے ہو کے پھر سے رولز بنانے ہوں گے اور رولز پر اگری کرنا ہوگا. لیکن دیکھیے جو رولز کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دو پہلو ہیں, ایک ریٹن رولز ہیں, کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے بعد لاز ہیں, دوسرے نارمز ہیں. نارمز کو بریک کرنا ایک بات ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کو فلاؤٹ کرنا ایک دوسری بات ہے. بالکل, کیونکہ اس کے اندر ہی تمام رولز بنتے ہیں. اس کو بریک کرنا ایک الٹیمیٹ بات ہے جو ریاست کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے, ملک کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے. اس کے بعد پھر چیزیں چلتی نہیں ہیں. تو یہ کام عمران خان نے کیا تھا تو بہت ہی خطرناک کیا تھا, اور انہوں نے بھی خطرناک کیا, شاید اس سے زیادہ خطرناک کیا ہے. کیونکہ اس سے جو ایک پریسیڈنٹ بنتا ہے کہ کسی بھی وقت آپ کوئی بھی الیکشن بہانے سے جتنا چاہیں لمبا لے جائیں. آپ کہیں جی آرٹیکل 254 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی کام وقت پہ نہ ہو تو پھر وہ غیر آئینی نہیں ہوتا. کتنی دیر نہ ہو تو غیر آئینی نہیں ہوتا. اگر الیکشن 9 مہینے تک نہ ہو تو غیر آئینی نہیں ہے, 9 سال نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی تو آرٹیکل 254 لگے گا نا جی. 254 میں کہاں لکھا ہے کہ 4 دن لیٹ ہوں تو غیر آئینی کام جو ہے, آئینی کام جو ہونا ہے وہ ٹھیک ہے, ویلڈ رہے گا. تو 4 سال کے بعد کیا ہوگا؟ صحیح بات. تو جس طریقے سے یہ کیا گیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے, غلط ہے. اور تمام اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی الیٹ کا مسئلہ ہے, جو رولز کو فلاؤٹ کرنے کا مسئلہ ہے, جو رولز کو نہ بنانے کا مسئلہ ہے, رولز کو نہ چلانے کا مسئلہ ہے. اس میں ایک سائڈ پہ تو پالیٹیشنز ہیں, 2 پولیٹیکل سائڈز ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ہماری ریاستی اشرافیہ بھی ہے جو ٹرانسگریس کرتی ہے. خود عدالت کیا کرتی ہے؟ 2009 کے بعد سے پاکستان کی سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے؟ آئین سازی تک کر رہی ہے, وہ گھس رہی ہے, وہ اس ڈومین میں جو ڈومین پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہے, ایگزیکٹو کے ڈومین میں گھس رہی ہے. اپنے آپ کو ہر طرح کے احتساب سے بالا تر کیا ہوا ہے. سیلف سلیکٹنگ انسٹیٹیوشن ہے, اپنے بندے وہ خود لا رہی ہے. ان کا بھی تو اسی طریقے کا مسئلہ بن گیا نا. تو پاکستان کی جو پاور لیٹ ہے اس کی دونوں سائڈز کو مل کے بیٹھنا ہوگا. اب یہ ملک نہیں چل رہا. اگر آج بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو کب آئے گی؟ آپ اس کا امپیکٹ تو دیکھیے, اکانومی پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اس کا گورننس پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, ہماری نئی نسل پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, پورے پاکستان کے عوام پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. یہ تو ملک چلنے جوگا نہیں رہ گیا. اور آج بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ایکشنز اس ملک کو کدھر لے کر جا رہے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے زیغم سوری آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, میرا خیال ہے ان کو اچھی طرح سے سمجھ ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ راج ہم نے کرنا ہے چاہے ہم خاک پر راج کر رہے ہیں. ہاں, دیٹ از the reality. اچھا, اب تھوڑے سا اب بیسک فیکٹس پر آتے ہیں نا. اب اگر آپ نے صوبائی الیکشنز کو ڈیلے کرنا تھا اور آپ نے کہنا تھا کہ جی بالکل قومی انتخابات کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ایک آرگیومنٹ ہے.
یہ آپ اگین, اور بار بار مجھے پتا ہے یہ بڑی گھسی پھٹی بات ہے, لوگ کہیں گے کہ بڑی آئیڈیلسٹک بات ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بیٹھ کر ایک اگریمنٹ کرنی تھی. دیکھیں اس میں تو کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا تھا نا, جتنے بھی غرور ہو, جتنے بھی سائیکوسس ہو, انفیکٹ میں یہ کہوں گا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ جی الیکشن پر ہم بات نہیں کر سکتے. انفیکٹ سبھی کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن پر بات کرنا چاہیے. تو یہ بات آپ مذاکرات سے بھی کر سکتے تھے کہ جی دیکھیں نہ آپ کی نہ ہماری, کہیں بیچ میں مل لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. تو باٹم لائن تو میرا خیال ہے کہ بڑی کلیئر ہے نا. اور میرا خیال زیغم صاحب آپ نے بھی بولا, وسط آپ بھی ابھی بریک میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ الیکشنز اس وقت تک نہیں کروائیں گے جب تک کسی طرح یا تو خان کو آپ نے مائنس کر دیا ہے یا ناک آؤٹ آف دا گیم کر دیا ہے, اور اس امید میں کہ ان کے ڈسکوالیفائی یا ان کے جیل ہونے سے پی ٹی آئی بھی ناک آؤٹ ہو جائے گی, جو میرا خیال ہے کہ ایک خوش فہمی ہے. تو جی میرا خیال ہے کہ یہ ہم ابھی نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے, کیونکہ دیکھیں یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, اس میں پیپلز پارٹی ہے. میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں, میں صرف نون لیگ کی بات کر رہا ہوں. تو اٹ از ناٹ اپ ٹو دا نون لیگ. ہاں یہ پوائنٹ ہے, یہ بہت ہی ایک پریکیریس گورنمنٹ ہے. اس میں اگر 2-4 لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے تو یہ گورنمنٹ سسٹین نہیں کر پائے گی. اور جہاں پر کانسٹیٹیوشنل معاملات آئیں گے, میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ اس سے میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا یہ ہے, یہ قانون کی دھچیاں اڑائی گئی ہیں. تو یہ انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنا. مسلم لیگ جو ہے اٹ از اے بگر پارٹی, بٹ اٹ از ناٹ دا اونلی پارٹی which is going to call the shots. اگر یہ میں نیت کی بات کر رہا ہوں, میں کیپیبلٹی کی بات نہیں کر رہا تھا, میں نیت کی بات کر رہا ہوں. ایک وقفہ لے لیں, گفتگو تو خیر جاری ہے. ویلکم بیک. اچھا, یہ جو آپ نے پچھلے 5-6 مہینے سے یہ جو ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, الیکشن ہوں گے یا الیکشن نہیں ہوں گے, اس کا پارٹ 1 تو آپ کے سامنے آ گیا, بلی تھیلے سے باہر آ گئی کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے. اس کا پارٹ 2 اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو سب سے عامل فریق ہے یعنی پی ٹی آئی, اسے ہی گیم سے باہر نکال دیا جائے, بھلے اس کے لیے 150 سے زائد مقدمے بنانے پڑیں, کچھ بھی کرنا پڑے, ٹیررسٹ تنظیم قرار دے کے کالعدم قرار دینا پڑے, کسی بھی انتہا تک جانا پڑے. اس پہ کم از کم جو سول اور جو اسٹیبلشمنٹ والی قیادت ہے وہ اس وقت بظاہر متفق نظر آتی ہیں. یہ تو پیمرا کا, میں پیج دکھا رہا ہوں, پیمرا کا کردار, وہ 1 پیج, یس پیمرا. اچھا, اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے عوامی لیگ کے ساتھ کیا کیا تھا, جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا, اور پھر کیا ہوا, یہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اس طرح جو ہے نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, وہ چیزیں مجھے سامنے آ رہی ہیں. اور ایک جان ایلیا کا شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں. تو اسد رحیم صاحب یہ بتائیے کہ کیا اتنی گنجائش ابھی آئین میں بچی ہے کہ اکتوبر میں بھی یہ کہیں کہ صاحب حالات جو ہیں سازگار نہیں ہیں, لہٰذا ہم آئین کی شق نمبر فلاں فلاں کے تحت کم از کم 1 سال تو آگے کر ہی سکتے ہیں یہ الیکشن. ابھی اتنی الاسٹیسٹی بچی ہے آئین میں یا نہیں؟ نہیں, الیکٹریسٹی تو بالکل بچی ہے, لیکن اگر آپ پہلے دن ہی آئین سے اتنی واضح طور پہ انحراف کر رہے ہیں 90 دن کے حوالے سے, تو پھر آخر میں یہ کہنا کہ جی آئین پھر بھی جب کہتا ہے کہ آپ کو اس میں اگر ایمرجنسی کی طرف جائیں یا توسیع کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بھی آپ کو ٹھوس وجوہات دینے ہوتے ہیں. تو آپ نے تو ابتدا ہی اتنے غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ حیرت انگیز ہے. دوسری چیز ہے وسط صاحب, وہ یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, عوامی لیگ بنگلہ دیش میں اور پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں ایک بار پھر مقبول ہوئے, لیکن ریاست کی جو ظالمانہ قسم کی کارکردگی ہے اس میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ 70 کی دہائی میں آپ نے نیشنل عوامی پارٹی کو نہ صرف کالعدم قرار دیا بلکہ عدالت عظمیٰ سے آپ بلکہ کامیاب ہوئے. کالعدم قرار اس کا عدالت عظمیٰ نے اپہولڈ کیا اور اس تمام سیاسی جماعت کو ڈیزالو کیا. اس کے بعد نہ تو نیشنل عوامی پارٹی اور نہ تو ہمارے جو بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس طرح قومی سطح پہ مقبول ہو سکیں. تو اگر ریاست اتنا ڈسٹرکٹیو ہونا چاہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے. میں جو ایک چیز پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا ان پی ڈی ایم کے بھائیوں سے جو کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی اکارڈنگ ٹو دا رولز نہیں کھیل رہی,
دیکھیے جی، جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں وہ غلط ہے. ان کو مساق جمہوریت کو اس طرح نہیں، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا. احسن اقبال صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب کے خلاف بے بنیاد کیس نہیں بنانے چاہیے تھے. 90 کی دہائی کی سیاست واپس نہیں لانی چاہیے تھی. لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس میں کالی ٹائی لگانے والے لوگ مسلم لیگ نواز تھے. پنجاب صوبے میں ایمرجنسی رول نافذ کرنا پاکستان پیپلز پارٹی تھی. ڈاکٹر عاصم کو گرفتار کرنے والے مسلم لیگ نواز تھے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مساق جمہوریت پہ بھی اتنی پرفیکشن سے عمل درآمد نہیں کی گئی. یہ ایک جمہوریت کا بھی جو ایک اونچ نیچ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کو ایک طرح سے ایک برداشت کی نظر سے دیکھنا ہوتا ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے زرار صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی میز پہ آ جائیں. لیکن نیگوشیشن اس چیز پہ نہیں ہو سکتی کہ انتخابات کو 90 دن میں ہونا چاہیے کہ نہیں. وہ آئین کا کمانڈ ہے. تو بنیادوں پہ رہتے ہوئے آپ ضرور ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں، لیکن یہ کہنا کہ جی ایک فرد رولز کو نہیں مان رہا اور اس لیے ہم اس پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ میرے خیال سے نہ تو کوئی جمہوری دلیل ہے اور نہ تو لوگ اس کو اس طرح تصور کریں. صحیح. زیغم خان، واٹ از یور ٹیک فائنلی؟ ہاں مطلب ٹیک ان دا سینس کہ یار اب یہاں سے ہم کہاں جائیں گے زیغم صاحب؟ دیکھیں ابھی تو ہم ایبس کی طرف ہی جا رہے ہیں، اور اسد نے بالکل ٹھیک کہا. 90 دن سے آگے اگر جانا ہے تو پھر اس کے لیے تو آئین میں ترمیم کرنی ہوگی، اور اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے اور لیڈر آف دی اپوزیشن سر راجہ ریاض ہے، آئین میں ترمیم تو ہو ہی جائے جی. تو وہ جی تو اس کے علاوہ تو کوئی طریقہ ہے نہیں. اور انہوں نے ٹھان لی ہے کہ ہم نے پاکستان کو نیچے کی طرف لے کر جانا ہے. اور ذرا آپ بہت ٹھیک بات کر رہے تھے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ خاک پر بھی حکومت کرنی ہے. دیکھیں مفادات کے 3 لیول ہوتے ہیں. ایک لیول ہوتا ہے آپ کے ذاتی اور خاندانی مفادات، اس کے بعد ہوتا ہے آپ کے گروہی یا انسٹیٹیوشنل مفادات جو پارٹی کی صورت میں پارٹی اور اس کے کانسٹیچوئنسی کے مفادات ہوتے ہیں، اور تیسرا لیول ہوتا ہے آپ کے قومی مفادات. جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں سب سے پہلے تو اپنے ذاتی اور خاندانی مفاد سے ہی نکل رہے ہیں، پارٹی کے مفاد تک بھی جانے کو تیار نہیں ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی پارٹیوں کو بھی برباد کر رہے ہیں، صرف اپنی سیاست اور اپنی ڈائنسٹیز کو بچانے کے فکر میں ہیں، اپنے خوف میں ہیں اور اپنے لالچ میں ہیں، اور دونوں سائڈ سے یہ ہو رہا ہے. قومی مفاد تو بڑی دور کی بات ہے، یہ جمہوریت کے اور پارٹیوں کے مفادات ہی دیکھ لیں. اور ایسے ہی ہے جس طرح قومی مفاد اور قوم جو ہے وہ ایک شپ ہے، ایک جہاز ہے، اور یہ ذاتی مفادات جو ہیں اس کے اندر کیبن ہے. اگر شپ نہیں بچے گا تو پھر کیبن کہاں بچے گا؟ اور شپ میں سے پانی نکالنے کے لیے یہ ایک اور سوراخ کر رہے ہیں شپ میں تاکہ اس میں سے پانی نکل جائے، تاکہ ہمارے کیبن میں سے پانی اس قدر ذہانت سے کام لے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ زیغم خان صاحب اور اسد رحیم صاحب. آپ نے ہمارے دل کی اور جو دیکھنے والے ہیں شاید ان کے دل کی بھی ترجمانی کر دی. یار ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، شو کا ٹائم ختم ہوا ہے، پارٹی شروع ہو گئی ہے اور اب ہو ہی رہی ہے. اب کیا کہہ سکتے ہیں. اور اتنا بھی وقت میرا خیال ہے کہ خداحافظ کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک. آج بھی تم کہو گے رمضان مبارک. ہاں رمضان مبارک. خدا